بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من والہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو قرآن پاک جو بھی واقعہ بیان کرتا ہے اس سے مقصود صرف دل بہلانا اور کہانی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پاک جو واقعات بیان کرتا ہے ان واقعات میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا کیا سبق ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اصحاب کہف سے ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آس پاس کا ماحول مخالف ہو، جب آس پاس کا ماحول مخالف ہو، آس پاس کے ماحول سے کسی نظریے کی تائید نہ ہو، تو ایسے ماحول میں ایک نظریے والوں کو چاہیے کہ آپس میں بکھر کر نہیں بلکہ آپس میں جماعت بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے بارے میں فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ لوگ ایک نوجوانوں کی جماعت تھی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ یعنی اصحاب کہف جس نظریے کو مانتے تھے، یعنی توحید کے نظریے کو، ان کا جو آس پاس کا ماحول تھا وہ ان کے موافق نہیں تھا، سارے مشرکین تھے، اور جو نہیں بھی تھے وہ بھی بادشاہ کے سامنے، دقیانوس کے سامنے مجبور تھے، لیکن آپس میں جمع ہو کر رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دے دی اور بادشاہ کے سامنے ڈٹنے کی توفیق دے دی اور اپنے ایمان کو بچانے کا ان کو حوصلہ عطا فرما دیا۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہر علاقے میں دین کی محنت کرنے والے، دین کا کام کرنے والے، ان کی جماعت ہونی چاہیے، ان کو جماعت بن کے رہنا چاہیے۔ جماعت بن کر رہنے میں بڑی حفاظت ہے۔ اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جماعت بن جائے تو یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بچوں کو بلایا، اس کے 12 بیٹے تھے، ان کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی دے دی اور کہا اس کو توڑ کے دکھاؤ۔ تو وہ تو ایک لکڑی تھی، پتلی سی تھی، ہر ایک نے تھوڑا سا زور لگایا تو وہ ٹوٹ گئی۔ پھر 12 لکڑیاں کٹھی کر کے، جمع کر کے اس نے ہر ایک کو دیں۔ 12 کے 12 نے الگ الگ زور لگایا، کوئی بھی اس کو نہیں توڑ سکا۔ تو اس باپ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بچوں سے کہا اس طرح تم جماعت بن کے رہو گے تو کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل حق کو، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ بکھر کر رہیں، جماعت بن کر رہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے علیکم بالجماعۃ والعامۃ والمسجد، عام لوگوں کے ساتھ جماعت بن کے رہا کرو۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ اس لیے پہلا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں جہاں ماحول موافق نہ ہو، جیسے آج کل بے دینی کا ماحول زیادہ ہے اور دین کا ماحول کم ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں جماعت بن کر رہنا چاہیے، الگ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے حضرات ہر محلے کی الگ الگ جماعت بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہارا امیر ہے، یہ جماعت بن کے رہے اور آپس میں اکٹھے مل کے کام کریں، اس میں یہی حکمت ہے۔ جماعت بننے میں بڑی خیر ہے، جماعت کے ساتھ رہنے میں بڑی خیر ہے۔ ایک سبق تو ہمیں اس سے یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو اگر اس کے دینی حوالے سے ماحول موافق نہ مل رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ جس علاقے میں اس کے دین کو خطرہ ہو وہاں سے وہ ہجرت کر لے۔ اصحاب کہف نے صرف دین کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنے
ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، سارے تعلق والوں سے ایک دم وہ جدا ہو گئے صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اتنی دین کی اہمیت تھی ان کے دل میں کہ دین کو بچانے کے لیے انہوں نے سارے پیاروں کی قربانی دے دی، اپنے وطن کی قربانی دے دی، علاقے کی قربانی دے دی۔ اور یہ غریب بچے نہیں تھے، یہ بڑے مالداروں کے لڑکے تھے، سارے کے سارے سرداروں کے بیٹے تھے، ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ ایسے مالدار فیملیوں سے تعلق رکھنے والے کتنی لگژری زندگی گزارتے ہوں گے اپنے گھروں میں، لیکن ساری سہولتیں قربان کر دیں، اپنا گھر قربان کر دیا، ماں باپ کی جدائی برداشت کر لی، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، سب سے جدا ہو کے غار میں زندگی گزارنا شروع کر دی، شہر سے جدا ہو گئے اور سہولیات سے جدا ہو گئے، اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے صرف دین کو بچانے کے لیے۔ اس لیے جہاں دین کو خطرہ ہو وہاں ہجرت ضرور کرنی چاہیے، اس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے اور اس سے دین میں برکت آتی ہے۔ جہاں دین کی شدید مخالفت ہو اور دین کو خطرہ ہو رہا ہو تو وہاں سے تو مستقل ہی ہجرت کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی نے مکہ معظمہ سے مستقل مدینے کی طرف ہجرت کر لی، اور لیکن جہاں شدید مخالفت نہ ہو بلکہ صرف اتنی بات ہو کہ ماحول سے دین کی تائید نہیں ہوتی، ماحول سے دین کی حفاظت نہیں ہوتی، ماحول سے دین میں ترقی نہیں ہوتی، تو ایسے موقع پہ انسان کو چاہیے کہ وقتی طور پر ضرور ہجرت کر لیا کرے۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی سال میں ایک چلہ لگا لیا کرو، مہینے میں 3 دن لگا لیا کرو، بھائی جمعرات کو مرکز چلے جایا کرو۔ یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے، لیکن یہ ہجرت ایک وقتی اور اس لیے ہمارا ماحول وہ ماحول نہیں ہے کہ جس میں ہمارے ایمان کے لالے پڑ رہے ہوں، ہمارے ایمان کو خطرہ ہو رہا ہو، تو اس لیے وقتی ہجرت کا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہجرت کرنا یہ بہت مفید ہے، اور ہجرت کرنے سے انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ میں پہلے کافی سوچتا تھا کہ یہ جو ہمارے سندھی اسپیکنگ لوگ ہیں، جو ہمارے سندھی زبان بولنے والے ہیں، ان میں دین کی اس درجے کی رغبت نہیں ہے جو اردو اسپیکنگ والوں میں ہے۔ ہم اپنے شہر میں بھی دیکھ لیں کہ ہماری مسجدوں کے نمازی کتنے ہیں اور مہاجر چوک کی مسجدوں میں نمازی کتنے ہیں۔ عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جو اردو اسپیکنگ ہیں ان میں دین کی رغبت زیادہ ہے، اور جو سندھی اسپیکنگ ہیں ان میں دین کی رغبت کم ہے۔ جہاں کہیں آپ دیکھیں گے اردو اسپیکنگ لوگ رہتے ہیں، مہاجر حضرات رہتے ہیں، وہاں نمازی بھی زیادہ ہوں گے، داڑھی والے بھی زیادہ ہوں گے، اور قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، اور ان میں اس درجے کی بے دینی نہیں ہوتی جس درجے کی بے دینی ہمارے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو سندھی اسپیکنگ ہیں ان میں ہے۔ جتنی دین سے دوری ان کی ہے ان کی نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ آپ پورے سندھ میں اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو میں بہت سوچتا تھا کہ پتہ نہیں یہ اردو اسپیکنگ والوں کے خون میں ہے دین سے محبت اور دین کی رغبت، اور ہمارے ہاں اتنی جہالت، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ اصل میں یہ ساری ہجرت کی برکت ہے۔ ہجرت کرنا بڑا مفید عمل ہے، اس لیے کہ جتنے مہاجرین ہندوستان چھوڑ کے یہاں آئے تھے تو وہ تو کلمے کی بنیاد پہ آئے تھے، تو جن کے آباء و اجداد نے کلمے کی بنیاد پہ ہجرت کی، اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنی زمینوں کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، تو اس ہجرت کا اثر ان کی نسلوں پر بھی ہے جس کی وجہ سے وہ دین کے قریب ہیں۔ اس لیے ہجرت کرنا بڑا زبردست عمل ہے، اور دین کے لیے ہجرت کرنا یہ تو بہت ہی مفید ہے۔ تو دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین کو بچانے کے لیے ہمیں بھی ہجرت کرنی چاہیے، اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب انسان حق راستے پہ ہو تو پھر وہ کسی طاقت سے گھبرائے نہیں، کسی طاقت سے ڈرے نہیں، کسی طاقت سے دبے نہیں، اس لیے کہ اللہ بڑا کارساز ہے، اللہ بڑا زبردست ہے۔ دنیا میں کوئی چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ سے زیادہ طاقتور تو کوئی نہیں ہے نا۔
اب آپ اندازہ لگائیے، نوجوان ہیں، نوجوانوں کی ایک جماعت ہے، بادشاہ کتنا طاقتور ہوتا ہے، بادشاہ ان کو بلا رہا ہے، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، کہنے لگے آپ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے، ہمارا معبود تو وہ ہے جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، ہم تو اس کی مانتے ہیں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ بادشاہ کے سامنے بھی ڈٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہے، عدل کی بات کہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اصحاب کہف کے واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی ظالم کے ظلم سے، کسی طاقتور کی طاقت سے دبنا اور متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں حق بات ہو وہاں کہہ دینی چاہیے، اور کسی طاقتور کی طاقت سے متاثر ہو کے حق راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ایمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اصحاب کہف، یہ جو سورہ کہف ہے، اس کے بارے میں احادیث میں بہت کثرت سے آیا ہے کہ سورہ کہف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے حفاظت کریں گے۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے حفاظت کریں گے۔ تو بظاہر سورہ کہف کے اندر یہی اہم باتیں ہیں، اگر یہ مد نظر رہیں تو انسان دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جب دجال ظاہر ہو جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کر لیں اور پہاڑوں کا رخ کر لیں، ایسی جگہ جانے کی کوشش کریں جہاں وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اصحاب کہف سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے دقیانوس کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں کا رخ اختیار کر لیا، غار میں جا کے رہ لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کر لی۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی ہمارے نبی نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ پہاڑوں کا رخ اختیار کر لیں، اس کا سامنا نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو اس کا سامنا کرے گا وہ کہے گا میں ایمان والا ہوں، میں جا کے اس سے بات کروں گا، لیکن جب اس کے سامنے جائے گا تو وہ اس کے پھندے میں پھنس جائے گا اور اس کا جادو اس پہ اثر کر جائے گا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ دجال کا سامنا ہو بھی جائے تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ پھر گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اس کے سامنے حق راستے پہ ڈٹنا چاہیے اور جمنا چاہیے۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو ہمیں اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من لدنک رحمة واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔